بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، میرے بھائی، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ اور یہ مضامین کا سلسلہ جو کئی دنوں سے جاری ہے، اور یہ سورہ پاک، سورہ اخلاص جو ابھی تلاوت کی جا رہی تھی، ان مضامین سے بہت سا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور عقائد کے پختہ کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ یہ مضمون اس لیے شروع کیا گیا کہ دوران میں ایسے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جن کا تعلق صرف سطحی اور ایک ذہنی ہے، اس کے علاوہ اصل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مولا تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر کو مبعوث کیا، وہ صرف اس لیے کہ خدا کی پہچان اور معرفت کا درس دیں۔ اس کی توحید میں آج تک کوئی اختلاف نہیں، وہ توحید ایک ہی ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا، اسلام کے 3 اصول ہیں: پہلا توحید، پھر رسالت، پھر قیامت۔ اگر توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہو جائے تو رسالت اور قیامت کا عقیدہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ اگر توحید درست نہیں تو رسالت اور قیامت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے پہلے توحید شروع کی گئی۔ میں نے ان تمام بیان کی بنیاد ایک بنیادی چیز پر رکھی ہے: ایمان مجمل۔ ایمان مجمل میں خدا پر ایمان لایا جیسے وہ اسموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ میں نے تمام احکام کو قبول کیا، زبان کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ جس عقیدے کی بنیاد آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ پر ہے، وہ عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ جب ذات باری تعالیٰ کو احد مانا جائے، قل هو اللہ احد، پہلے ہو آیا، پھر اللہ کا اسم ذات آیا، پھر احد آیا۔ ہو سے اشارہ اسی ذات کی طرف ہے جس ذات کا کوئی نام نہیں، جو اسم اور صفت کی قید سے بھی پاک ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجب بات ہے، لیکن میں ہی یہ نہیں کہتا، بلکہ تمام اہل اللہ کا یہی عقیدہ ہے کہ ہو کا اشارہ اس ذات کی طرف ہے جو ذات کسی اسم اور صفت میں قید نہیں، محض ذات ہے، ہستی سادہ ہے، نہ اس کا نام رحمان ہے، نہ رحیم ہے، نہ جبار ہے، نہ قہار ہے۔ کوئی نام نہیں، بلکہ ایک ہستی ہے، سادہ ہے، جو نام اور صفت سے پاک ہے۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں، اس ہو کا اشارہ اس ذات کی طرف ہے جو اسم اور صفت سے پاک ہے، جسے قرآن پاک میں مولا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے محبوب، کہہ دو کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، اس کے لیے یہ اسماء حسنہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ ہم نے اس کو اللہ اور رحمان کہہ کر پکارا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں نام لے کر پکارا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زبان میں نام لے کر پکارا، فرشتوں نے اس کو وہ نام لے کر پکارا جو ان کی زبان میں ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء آتے رہے اور اپنی اپنی زبان میں نام لے لے کر پکارتے رہے۔ آخر حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی بولی میں پکارا۔ مگر میرے دوستو،
اگر وہ کسی نام میں مقید ہوتا تو پھر جو نام حضرت آدم نے پکارا تھا وہی نام سب انبیاء پکارتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذات باری تعالیٰ کسی اسم اور صفت میں مقید نہیں۔ انبیاء نے ذات باری تعالیٰ کو نام لے لے کر پکارا، مگر کیا وجہ ہے جس نے پرماتما کہہ کر پکارا، رام کہہ کر پکارا یا گاڈ کہہ کر پکارا، اس کی پکار قبول نہ ہوئی؟ مگر انبیاء نے جو نام لیے وہ مقبول ہوئے۔ اس کی وجہ سوائے اس کے نہیں کہ جب آدم کو خدا نے پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ تو اس کو پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گا، ہم تیرے نام لینے کے لیے بہت ہے۔ مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے، ایک تعلیم دی، القاء کیا۔ جس نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے تو معلوم یہ ہوا کہ مولا تعالیٰ نے تمام اسماء اور نام سکھا کر فرشتوں پر فضیلت بخشی۔ آدم کو وہ نام سکھائے جو فرشتوں کو یاد نہ تھے۔ فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ جن ناموں سے ہم پکارتے ہیں وہی ہیں پکارنے کے لیے، مگر جب آدم نے سنا تو فرشتے نے کہا کہ اے مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا یہ معنی ہوا کہ ذات باری تعالیٰ کے اسما جو فرشتے لیتے تھے وہ اور تھے، اور آدم علیہ السلام جن ناموں سے پکارتے تھے وہ اور تھے، اور فرشتے وہ نام نہیں جانتے تھے۔ جب ذات باری تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے آپ کو دیکھوں، مشاہدہ کروں، شیشے میں ہمارا عکس نظر آتا ہے، مگر شیشے کے پیچھے پانی نہ چڑھا ہو تو نہیں دیکھ سکتے۔ شیشے کے پیچھے سیاہی چڑھا دی تو پھر عکس نظر آنے لگا، وہ عکس اسی کا تھا جو دیکھنے والا تھا۔ جب ذات باری تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے آپ کو دیکھوں تو کائنات کو پیدا کیا، مگر یہ سب کچھ ایسے ہی تھا کہ شیشہ تو ہے مگر اس کے پیچھے سیاہی نہ ہو۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، گویا انسان کا پیدا کرنا ایسے ہے جیسے شیشے کے پیچھے رنگ چڑھا دیا۔ اس لیے انسان جامع جمیع مراتب ہے، گویا انسان کو اپنے دیکھنے کا آئینہ پیدا کیا۔ جب تک حضرت انسان پیدا نہ کیا آئینے میں جلا پیدا نہ ہوئی، انسان کو پیدا فرما کر جلا دی۔ اس لیے فرمایا الانسان سری وانا سرہ، میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو انسان کے آئینے میں دیکھا، گویا آدم علیہ السلام کے آئینے میں ذات متجلی ہوئی، اور چونکہ آدم میں ذات کے تمام اسما متجلی تھے، اس لیے ان کو دیکھ کر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اسما صفات کا مظہر پیدا فرمایا۔ جن ناموں سے پکارا اس کے لیے فرمایا کہ اے محبوب تو جس نام سے بھی پکارے وہ میرا ہی نام ہے، کیونکہ تمام اسما حضور میں متجلی تھے، ورنہ ہو کا اشارہ اس ذات کی طرف ہے جو تمام اسماء و صفات سے پاک ہے۔ نام اور صفت بھی ایک پردہ اور حجاب ہے، گویا ذات باری تعالیٰ کا ایک وہ مرتبہ ہے جہاں نام اور صفت کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بی نام آنکھ او نام نادار بہر نامے کے خوانی سر برابر، اس کے نام جس کا کوئی نام نہیں اور ہر نام اسی کا نام لیوا ہے۔ تو ہو اللہ میں ہو کا اشارہ اس ذات کی طرف ہے جو کوئی نام نہیں رکھتی
अंबिया ने जिन नामों से पुकारा वो मकबूल हुए, क्योंकि वो नाम इन पर मतजल्ली हुई। जिन्होंने दीगर नामों से पुकारा वो इन पर आश्कार हुए, बल्कि ऐसे ही पुकारा इसलिए मकबूल न हुए। मैंने कहा था अमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफातिहि, मैं खुदा पर ईमान लाया जैसे वो इस्मों और सिफतों के साथ है। ज़ाते बारी ताला को किसी नाम और सिफत में मुक़य्यद समझकर पूजा करना शिरक है। हम तो इस ज़ात की पूजा करते हैं जो तमाम अस्मा व सिफ़ात के साथ है। जो ज़ाते बारी ताला को सिर्फ बेमिसल ख्याल करता है, इसने बेरंगी और बेमिसली में कैद कर दिया और तमाम उम्र शिरक करता रहा। कहा तो ये जाता है खुदा बेमिसल और बेरंग है। अगर ज़ाते बारी ताला को इस अकीदा से माना जाए तो जो कुछ ये रंगो सूरत और मिसल हैं वो इसका गैर है। यही वजह है कि जो खुदा की मार्फत को नहीं मानते वो यही कहते हैं कि ये तमाम कायनात गैर अल्लाह है। अहले अल्लाह का यह अकीदा है कि कायनात का एक ज़रा भी गैर अल्लाह नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ज़ात बातन है, ज़ाहिर नहीं। तो फिर एक इसम को माना और एक को ना माना, तो ईमान मुजम्मल के मुताबिक मान कैसे दुरुस्त हुआ? जितने मज़हब हैं जिनको उलझाव हो गया है, रास्ता भूल गए हैं, वो कहते हैं कि बस वो है, इस पर गौर करना हराम और गुनाह है, शिरक है। माना कि हम इसमें गौर नहीं कर सकते, मगर इसमें तो गौर करना है कि ज़ाहिर कौन है। मैं अब ये कहूँ कि हु के बाद इसम अल्लाह का आना इस वजह से है, इसम अल्लाह इसम ज़ात है और ये चार नामों का जामिया है। इसम अव्वल, इसमें आखिर, इसमें ज़ाहिर, इसमें बातिन, ये चार जमा करो तो अल्लाह बनता है। इसमें किसी एक को भी छोड़ दो तो अल्लाह नहीं बनता। ज़ाहिर होना बगैर सूरत के नहीं और बातिन होना बेसूरती के बगैर नहीं। बस ज़ाहिर है कि बातिन होता है बेसूरत होकर और ज़ाहिर होता है सूरत होकर। मैं तो अपने सोटे से भी मदद मांगता हूँ, एक दूसरे आदमी से भी मदद मांगता हूँ, इसलिए मदद मांगता हूँ कि वो गैर अल्लाह नहीं, इसलिए नहीं कि गैर अल्लाह हैं। एक सोटा भी गैर अल्लाह नहीं तो वली अल्लाह, जब हम किसी वली अल्लाह से मदद मांगते हैं तो उसी से मदद मांगते हैं। अगर हम चलने फिरने के लिए अपनी नज़र से मदद मांगनी पड़े तो क्या शिरक हो जाएगा? क्योंकि उनके लिए नज़र भी गैर अल्लाह है। अगर ऐसा है तो वो मुशरिक हैं। हमारे नज़दीक तो कोई चीज़ गैर अल्लाह नहीं, तो हम किसी भी चीज़ से मदद लें, वो इसी से मदद है। सुनने के लिए कान से मदद मांगते हैं तो तेरे से ही मदद मांगते हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, और इनके नज़दीक ज़ाहिर गैर अल्लाह है तो इसमें ज़ाहिर का ज़हूर कहाँ हुआ वो बता दें। हम मान लेंगे अगर ज़ाहिर यही है तो फिर गैर अल्लाह कैसे हो सकता है? हमारे देखने, सुनने, बोलने, चलने फिरने में इसी का ज़हूर है। मालूम ये हुआ कि बुनियादी तौर पर गलती हो गई है। हमें हर चीज़ ऐन अल्लाह नज़र आती है और इन्हें हर चीज़ गैर अल्लाह नज़र आती है। इसम अल्लाह वो है जो इसम अव्वल, इसम आखिर, इसम ज़ाहिर, इसमें बातन का जामिया है। इन चार से बाहर कोई चीज़ है तो कोई बता दे, उंगली रख दे कि ये अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातन से बाहर है। जब इनसे बाहर नहीं तो गैर अल्लाह कैसे हुई? एक बुजुर्ग मस्जिद के दरवाजे में बैठे थे और कह रहे थे कि खुदा की उंगली में अंगूठी डाल दो। मोहतों ने पकड़ लिया कि तू शिरक कर रहा है। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैं शिरक नहीं कर रहा, ठीक कह रहा हूँ। वो कहने लगे कि हमें समझा दीजिए। इस बुजुर्ग ने पूछा, बताएं ये ज़मीन में किसकी है? शजरो हजर किसके हैं? हम सब किसके हैं? इन्होंने कहा खुदा के। फिर पूछा कि मैं किसका हूँ? इन्होंने कहा अल्लाह का।
تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جب کسی کا نہیں اللہ کا ہی ہے تو یہ انگلی بھی تو اسی کی ہوئی۔ بس وہ سمجھ گئے۔ مشرکین مکہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بتوں کو خدا سے باہر سمجھ کا معبود سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب اگر تو ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو یہی کہیں گے خدا نے پیدا کیے۔ بات یہ تھی کہ وہ بتوں کو غیر اللہ سمجھتے تھے، اور جو آج بھی یہ سمجھے اور کسی چیز کو اول آخر ظاہر باطن سے باہر سمجھے تو وہ انہی کی نسل سے ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا بھی اسماءہ و صفاتہ، ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہے، پھر غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ایک ہے، ایسا ایک ہے کہ سوائے اس کے کوئی اور نہیں، ایسا ایک نہیں کہ عرش پر بیٹھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر توحید سمجھ میں آ گئی تو شرک سے بچ گیا، ایماندار ہو گئے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ دعوت دی، لا الہ الا اللہ، تو میرے دوستو جس نے یہ ترجمہ کیا کہ خدا کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، تو پھر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کیا ہے جو عبادت کے لائق نہیں، تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں۔ مولانا نے اس کائنات کو خدا کے سوا بتایا، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ خدا کے سوا ہے تو خدا اس کے سوا ہوگا تو ذات کی تعریف بتائیں۔ مولانا نے کہا وہ ذات حد اور جوہد کی قیدوں سے پاک ہے، بے حد ہے، قدیم ہے۔ تو مولانا صاحب خود فرمائیں کہ جب کائنات کو سوا مانا خدا کے لیے جوہد اور طرف لازم آ گئی، اور پھر وہ خدا کیسے ہوا؟ امنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفات ہی، قرآن نے بتایا کہ جو یہ ترجمہ کرے ایسے کلمہ کو کلمہ خبیثہ کہتے ہیں، اور جو کلمہ شرک سے پاک کرے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ ہم نے کلمہ کا یہ ترجمہ کیا، یہ وہ کلمہ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کے سوا کوئی نہیں، یا ہم نہیں یا وہ ہے، یا کوئی شے نہیں وہ ہے، کوئی غیر اللہ نہیں وہ ہے۔ جب غیر اللہ اور نہیں تو پھر وہی ہے، وہی ہے۔ جب عرب پر یہ راز کھلا تو وہ کہہ اٹھا۔ بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فرمایا، من نیم واللہ یارا من نیم، جان جانم سرسرم تن نیم۔ میں نہیں ہوں، خدا کی قسم میرے دوست میں نہیں ہوں، میری جان ہی میری جان کا راز ہے، نہ کر میرا جسم۔ نور نورم نور نورم نور نور، من چراغے ہپنا روگن نیم۔ نور ہوں میں، نور ہوں میں، صرف نور، لیکن نہ میں چراغ ہوں نہ اس کی بتی ہوں، اس چراغ کا تیل ہوں۔ غلام آنے غلام تو اپنے آپ کو نور کہہ رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے میں شک کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، کن بدین گو نہ تصور دم بدم، من یم یارا از سر تا قدم، اس طرح تو کر تصور دم بدم۔ ترجمہ میں نہیں ہوں یار ہے سر تا قدم، جب سر سے پاؤں تک وہی ہے تو پھر امنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفات ہی، تو پھر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب کہہ دے کہ وہ ذات جس کا کوئی نام نہیں، جب وہ احد کے مرتبہ میں آیا تو وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن ہے۔ غیر اللہ کو اڑانے کے لیے کوئی توپ خانہ درکار نہیں، صرف یہی مان لینا ہے کہ خدا کے سوا کوئی چیز نہیں، یعنی امنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہ۔ عربوں کی مادری زبان عربی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی صحیح سمجھے ہوں گے جب فرمایا
الہ اللہ، ہمارے تمام معبود ایک ہیں، تو مشرکین مکہ کہہ اٹھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یہ تمام معبودوں کو ایک بتا رہے ہیں، یہ تو عجب شے ہے۔ بعض سن کر ایمان لے آئے اور بعض نے تعجب کا اظہار کیا اور مشرک ہے۔ هو الاول وهو الآخر وهو الظاہر وهو الباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اور آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائہ و صفاتہ، اور جب میں ایمان لایا جیسے وہ اپنے اسموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، تو پھر اس کے بعد جو خدا کو نہیں سمجھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی کہہ دے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ سمجھا نہیں اور اس کا ایمان مجمل کے مطابق نہیں، اور اس نے خدا کو ایسے نہیں مانا جیسے وہ اسموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ بقیہ مضمون اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔